بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے راکب دوش مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مہکتے پھول، شہزادہ علی المرتضیٰ، جنتی نوجوانوں کے سردار، سلطان کربلا، میدان کربلا کے شہسوار، امام عالی مقام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر ان کی گود میں آ گیا ہے۔ صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ کو اپنا سارا خواب بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خواب سن کر مسکرانے لگے اور اپنی چچی سے فرمایا، چچی جان، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتی ہیں؟ اس خواب کی تعبیر بہت عمدہ ہے۔ جلد ہی میری بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مبارک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ام الفضل بہت خوش ہوئیں۔ حضرت امام حسین 5 شعبان ہجرت کے چوتھے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 6 ماہ رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں آج تک کوئی زندہ بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو 6 ماہ میں پیدا ہو۔ آپ 6 ماہ میں پیدا ہوئے اور ایک بے مثال زندگی پائی، سبحان اللہ۔ ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ جیسے ہی آپ دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ سے فرمایا کہ آپ یہیں رکیں اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور انہیں اپنی زبان بابرکت سے شہد چٹایا، ان کو دعائیں دیں اور حسین نام رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حضرت ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھا، اور یہ ایسا نام تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب سے چھپا کے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ اس کے بعد فرشتے باری باری آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین کی مبارک دینے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ کو اس طرح مسجد سے گھر آتے دیکھا تو کچھ دیر کے بعد وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ دروازے پر حضرت علی کو کھڑے دیکھا تو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے حکم کے مطابق روک لیا۔ حضرت ابوبکر نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے آسمان سے اتر کر اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کسی کو بھی آنے سے روک دیا ہے۔ اسی دوران حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کی بہت بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کی کہی ہوئی بات دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی پیدائش پر مبارکباد دینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں فرشتے جب آسمان سے اترتے ہوں تو وہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت حسن کی طرح حضرت حسین کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے غیر معمولی محبت تھی۔ آپ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔
آپ دونوں جب اکٹھے کھڑے ہوتے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی، کیونکہ حضرت حسن کا چہرہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے مشابہت رکھتا تھا، اور حسین کا جسم پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر جیسا تھا۔ آپ کی شفقت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں جب یہ دونوں بھائی بچپن میں آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے تو جب تک وہ کمر پر چڑھے رہتے تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ انہیں گود میں لیتے، کندھے پر سوار کرتے، بوسہ لیتے، انہیں سونگھتے اور فرماتے، اِنَّکُمْ لِمَن ریحان اللہ، تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو۔ حارث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے رونے کی آواز سنی تو سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے کتنا تکلیف دیتا ہے؟ امام ترمذی نے حضرت اسامہ بن زید کی روایت بیان کی ہے کہ میں کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ گھر کے باہر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کولہوں پر کچھ رکھا ہوا تھا اور چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا دی تو میں نے دیکھا ایک جانب حسن اور دوسری جانب حسین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیے، اور جو ان سے محبت کرے ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیجئے۔ حضرت یعلا بن مرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی و انا